تصور کریں رات کے 2 بج رہے ہیں، ایک شخص اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین کے سامنے بیٹھا ہے اور اس کی آنکھیں تھکاوٹ سے بالکل سرخ ہیں۔ ہاں، اور دل کی دھڑکن بھی تیز ہوتی ہے ایسے وقت میں۔ بالکل بالکل، اسکرین پر ایک لال رنگ کا ہنسا چمک رہا ہے جو بتا رہا ہے کہ بھائی لگاتار نقصان ہو رہا ہے۔ اب منطق تو یہ کہتی ہے کہ اسکرین بند کر دینی چاہیے، نقصان کو قبول کریں اور چپ چاپ سو جائیں۔ صحیح کہہ رہا ہے، پر عام طور پر کوئی ایسا کرتا نہیں ہے۔ ہاں وہی تو، وہ شخص غصے میں آ جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ مارکیٹ اس سے اس کے پیسے آخر کیسے چھین سکتی ہے، اور پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ ایک اور ٹریڈ لگاتا ہے۔ اور وہ بھی پہلے سے دگنی رقم کے ساتھ۔ ایگزیکٹلی، دگنی رقم کے ساتھ، صرف اپنا پرانا نقصان پورا کرنے کے لیے، اور پھر کچھ چند ہی منٹوں بعد اس کا پورا اکاؤنٹ صفر ہو جاتا ہے، زیرو۔ اور یہ کہانی کسی ہالی ووڈ فلم کی نہیں ہے، یہ روزمرہ کی حقیقت ہے۔ جی بالکل۔ تو دیمونک یعنی منی آئی کیو میں خوش آمدید، جہاں ہم آپ کے منی آئی کیو کو بہتر بنانے پر کام کرتے ہیں۔ آج کا یہ گہرا تجزیہ دراصل ایک انتہائی ڈیپ مارکیٹ ریسرچ پر مبنی ہے۔ ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جہاں پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج یعنی پی ایم ایکس میں لوگ بڑے بڑے خواب لے کر آتے ہیں، پر بدقسمتی سے بیشتر لوگ اسی رات کے 2 بجے والے شخص کی طرح خالی ہاتھ ہی لوٹتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اب پی ایم ایکس پر اکاؤنٹ کھولنا تو مطلب آج کل چند کلکس کا کھیل ہے۔ ہاں، ڈاکیومنٹ اپلوڈ کیے اور بس، ہر کوئی خود کو وال اسٹریٹ کا بڑا ٹریڈر سمجھنے لگتا ہے۔ ہاں بالکل، لیکن اصل مسئلہ وہاں سے منافع کمانا ہے، جو کہ میری نظر میں بنا کسی ٹھوس اسٹریٹجی کے ناممکن سی بات ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ اٹھایا ہے۔ جب ہم نے اس ڈیپ مارکیٹ ریسرچ کو دیکھا تو ایک بہت بڑی غلط فہمی سامنے آئی۔ عام تاثر یہی ہوتا ہے نا کہ مارکیٹ کسی کے خلاف کوئی سازش کر رہی ہے۔ ہاں، لوگوں کو لگتا ہے انہیں جان بوجھ کر ہرایا جا رہا ہے۔ ایگزیکٹلی، لیکن حقیقت تھوڑی مختلف ہے۔ ہمارا ڈیٹا بتا رہا ہے کہ لوگوں کے پیسے ڈوبنے کی بنیادی وجہ مارکیٹ کی موومنٹ نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر کیا ہے؟ اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی، نو اسٹریٹجی، یعنی بنا کسی منصوبہ بندی کے بس اندھے پن میں تیر چلانا، اور دوسری سب سے بڑی وجہ ہے انسانی جذبات۔ چلیں اس کو انپیک کرتے ہیں، کیونکہ اگر مارکیٹ سازش نہیں کر رہی تو پھر وہ کیا چیز ہے جو ایک پڑھے لکھے سمجھدار انسان کو اسکرین کے سامنے ایک غیر معقول شخص میں بدل دیتی ہے؟ وہ جذبات ہیں، خاص طور پر جسے ہم ریونج ٹریڈنگ کہتے ہیں۔ اچھا، بدلے کی ٹریڈنگ؟ ہاں، ریونج ٹریڈنگ یہ دراصل انسانی دماغ کے فائٹ اور فلائٹ یعنی لڑو یا بھاگو والے سسٹم کا نتیجہ ہوتی ہے۔ مطلب جب آپ کو نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے تو دماغ اس کو ایک خطرے کے طور پر دیکھتا ہے۔ بالکل، اور ایک عام شخص اس خطرے سے بچنے کے بجائے اسے لڑنے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اگر وہ ابھی ایک اور بڑی ٹریڈ لگائے گا تو وہ مارکیٹ کو ہرا دے گا۔ ویسے یہ کتنی عجیب سوچ ہے۔ مارکیٹ کوئی جیتی جاگتی چیز تھوڑی ہے جس سے بدلہ لیا جا سکے۔ یہی تو اصل مسئلہ ہے۔ مارکیٹ تو صرف خریداروں اور بیچنے والوں کے مجموعی فیصلوں کا ایک سمندر ہے۔ اب اس بے ترتیبی اور جذباتی ہیجان کا واحد علاج ایک ایسی ٹھوس اسٹریٹجی ہے جو جذبات کو فیصلہ سازی سے مکمل طور پر نکال دے۔ اور میرا خیال ہے کہ آج کی ہماری اس گفتگو کا بنیادی مشن بھی یہی ہے۔ ہم نے ڈیٹا کی بنیاد پر ایک ایسی سادہ، کم رسک والی اور نئے آنے والوں کے لیے بہترین اسٹریٹجی ترتیب دی ہے جسے ٹرینڈ اور بریک آؤٹ اسٹریٹجی کہا جاتا ہے، جو کہ خاص طور پر گولڈ اور کروڈ آئل کے لیے بہترین کام کرتی ہے۔ جی ہاں، گولڈ اور کروڈ آئل۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب اتنے جذبات حاوی ہوں تو اس اسٹریٹجی کو آغاز کہاں سے کیا جائے؟ مارکیٹ تو واقعی ایک بفرے ہوئے سمندر کی طرح ہے، لہریں اوپر نیچے جا رہی ہیں۔ ہاں، تو ایک عام ٹریڈر کو کیسے پتا چلے گا کہ اس سمندر کا اصل رخ یعنی ٹرینڈ کس طرف ہے؟ یہیں سے ہماری اس اسٹریٹجی کا پہلا اصول جنم لیتا ہے۔ دیکھیں، ٹرینڈ مارکیٹ کا بادشاہ ہے اور اس کے خلاف کبھی نہیں جانا چاہیے۔ یعنی پانی کے تیز بہاؤ کے خلاف تیرنے کا کوئی فائدہ نہیں؟ بالکل، صرف توانائی ضائع ہوگی اور ڈوبنے کا خطرہ الگ۔ تو اس بہاؤ کو، اس ٹرینڈ کو پہچاننے کے لیے پیشہ ور ٹریڈرز ایک خاص ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، جسے 50 موونگ ایوریج یا شارٹ میں 50 MA کہا جاتا ہے۔ 50 MA
تو یہ ٹرمینالوجی اصل میں کام کیسے کرتی ہے نئے لوگوں کی سمجھ کے لیے؟ ٹیکنیکل لحاظ سے یہ پچھلی 50 ٹریڈنگ کینڈلز کی قیمتوں کا ایک ایوریج نکالتی ہے اور اسے چارٹ پر ایک لکیر کی شکل میں دکھاتی ہے۔ اچھا، اگر میں اس 50 MA کو ایک روزمرہ کی مثال سے سمجھانے کی کوشش کروں تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ یہ بالکل آپ کی گاڑی کے GPS کی طرح ہے؟ ہاں، کافی حد تک۔ کیسے؟ مطلب اگر مارکیٹ کی موجودہ قیمت اس 50 MA کی لکیر سے اوپر جا رہی ہے تو آپ کا GPS صاف الفاظ میں بتا رہا ہے کہ ٹریفک کا بہاؤ اوپر کی طرف ہے، یعنی اپ ٹرینڈ۔ بالکل صحیح۔ تو اس کا مطلب ہے وہاں صرف بائی یعنی خریدنے کے مواقع تلاش کرنے چاہیے، اور اگر قیمت لکیر سے نیچے ہے تو GPS کہہ رہا ہے کہ ڈاؤن ٹرینڈ ہے، تو صرف سیل کرنے کی طرف دھیان دینا ہے۔ یہ مثال بہت زبردست ہے کیونکہ یہ کلیئر ڈائریکشن بتاتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایک پروفیشنل ٹریڈر کسی نئے شخص سے الگ ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ ایک نا تجربہ کار شخص وہ ہر لہر پر سوار ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر مارکیٹ تھوڑی سی بھی نیچے آتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ بس یہی موقع ہے، یہاں سے قیمت واپس اڑے گی، اور وہ گرتی ہوئی مارکیٹ میں خریداری شروع کر دیتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ مالیاتی دنیا میں اسے کیچنگ اے فالنگ نائف یعنی گرتے ہوئے چاقو کو پکڑنا کہتے ہیں۔ اس میں ہاتھ کٹنا یقینی ہے۔ تو یہ جو 50 MA کی لکیر ہے، یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ ایک ٹریڈر ہمیشہ بڑی لہر کے ساتھ ہی سفر کرے۔ رکیے ایک سیکنڈ، یہاں میرے ذہن میں ایک بڑا اہم سوال آ رہا ہے۔ یہ سب سننے میں تو بڑا جادوئی سا لگتا ہے کہ بس ایک لکیر کو دیکھیں اور اسی سمت میں ٹریڈ لگا دیں۔ ہاں، لگتا تو ہے۔ لیکن اگر یہ واقعی اتنا ہی آسان ہوتا تو پھر تو ہر کوئی اس GPS کو دیکھ کر کروڑ پتی بن چکا ہوتا۔ کیا یہ GPS کبھی غلط راستہ نہیں دکھاتا؟ ہاں، بہت اعلیٰ سوال ہے۔ نہیں، یہ لکیر بالکل کوئی جادو نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ لکیر صرف راستہ بتاتی ہے، یہ نہیں بتاتی کہ سفر کب شروع کرنا ہے۔ اچھا، وقت نہیں بتاتی۔ بالکل۔ بعض اوقات مارکیٹ اس لکیر کے آس پاس رکی ہوئی ہوتی ہے، جسے ہم سائیڈ ویز مارکیٹ کہتے ہیں، یعنی جب کوئی واضح موومنٹ نہ ہو رہی ہو۔ ہاں، اور اس وقت یہ لکیر بار بار کٹتی ہے اور غلط اشارے دیتی ہے۔ اسی لیے صرف لکیر کا ہونا کافی نہیں، یہ جاننا ضروری ہے کہ اس اشارے کو کس خاص وقت پر استعمال کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی شخص 24 گھنٹے کمپیوٹر کی اسکرین آن کر کے نہیں بیٹھ سکتا۔ ہاں، پی میکس اور عالمی منڈیاں تو 24 گھنٹے کھلی رہتی ہیں، لیکن ہر وقت ٹریڈ نہیں کی جا سکتی۔ بالکل نہیں۔ تو پھر وہ کون سا خاص وقت ہے جب مارکیٹ واقعی حرکت میں ہوتی ہے؟ وقت کا انتخاب اس اسٹریٹجی کا دوسرا سب سے اہم ستون ہے۔ اگرچہ مارکیٹ 24 گھنٹے کھلی ہے، لیکن اس کے مختلف سیشنز ہوتے ہیں۔ جیسے ایشین سیشن، یورپین سیشن؟ ایگزیکٹلی۔ جب ایشین مارکیٹس کھلی ہوتی ہیں تو گولڈ اور کروڈ آئل میں عام طور پر کوئی بہت بڑی حرکت نہیں ہوتی۔ مارکیٹ بالکل ایک پرسکون جھیل کی طرح ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو ریسرچ یہ ثابت کرتی ہے کہ پاکستانی وقت کے مطابق بہترین وقت شام 5 بجے سے لے کر رات 11 بجے تک کا ہے۔ اب اس شام 5 سے رات 11 بجے کی کھڑکی میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ ایک عام انسان کو آخر کیوں فرق پڑتا ہے کہ دنیا کے کس کونے میں کیا ہو رہا ہے؟ فرق اس لیے پڑتا ہے کیونکہ مارکیٹ کو عام لوگ تھوڑی چلاتے ہیں، اسے بڑے مالیاتی ادارے، بینکس اور ہیج فنڈز چلاتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں والیٹیلیٹی کی ٹرمینالوجی کو سمجھنا ہوگا۔ والیٹیلیٹی یعنی مارکیٹ کی تیزی؟ جی، والیٹیلیٹی کا مطلب ہے قیمتوں میں تیزی اور مضبوط حرکت کا پیدا ہونا۔ شام 5 بجے کے قریب لندن کا ٹریڈنگ سیشن اپنے عروج پر ہوتا ہے، اور ٹھیک اسی وقت نیو یارک یعنی امریکی مارکیٹ بھی کھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اوہ، یعنی دنیا کے 2 سب سے بڑے ٹریڈنگ مرکز ایک ہی وقت میں ایکٹیو ہو جاتے ہیں؟ بالکل، اور جب ایسا ہوتا ہے تو اربوں نہیں بلکہ خربوں ڈالر کا سرمایہ اچانک مارکیٹ میں داخل ہوتا ہے، اور ٹریڈنگ کا ایک اٹل اصول ہے، جہاں موومنٹ ہے وہیں پروفٹ اپرچونٹی ہے۔ یہ واقعی بڑی حیران کن بات ہے۔ یعنی جب ہم اپنے دفتروں سے واپس آ رہے ہوتے ہیں یا آرام سے شام کی چائے پی رہے ہوتے ہیں، ٹھیک اسی وقت عالمی سطح پر پیسوں کا ایک بہت بڑا طوفان اٹھ رہا ہوتا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، اب ہمارے پاس تصویر کے 2 حصے آ چکے ہیں۔
50 منٹ کی صورت میں مارکیٹ کا ٹرینڈ مل گیا اور شام 5 سے رات 11 بجے کا وہ طوفانی وقت بھی مل گیا۔ لیکن یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس دوڑتی بھاگتی ہوئی مارکیٹ میں آخر انٹری کیسے لینی ہے، داخل کیسے ہونا ہے؟ کیونکہ چلتی ٹرین میں چڑھنا تو واقعی بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ بالکل، چلتی ٹرین میں اندھا دھند چھلانگ نہیں لگانی۔ اسی لیے یہاں جو طریقہ کار ہم اپناتے ہیں اسے ٹیکنیکل زبان میں بریک آؤٹ انٹری کہا جاتا ہے۔ بریک آؤٹ انٹری یہ کیسے کام کرتی ہے؟ اس کا طریقہ بڑا واضح ہے۔ جب شام کے 5 بجتے ہیں نا تو ایک ٹریڈر اپنے چارٹ کو 15 منٹ کے ٹائم فریم پر سیٹ کر لیتا ہے۔ صحیح، 15 منٹ کی کینڈلز۔ ہاں، پھر وہ دیکھتا ہے کہ پچھلے 1 گھنٹے کے دوران مارکیٹ کس طرح سے اونچی قیمت یعنی ہائی اور کس طرح سے نچلی قیمت یعنی لو تک گئی ہے۔ اچھا، پچھلے 1 گھنٹے کی رینج نکال لیتا ہے۔ جی، اور وہ ان دونوں سطحوں پر ایک فرضی دیوار یا لکیر کھینچ لیتا ہے۔ اب بس اسے انتظار کرنا ہے انتہائی صبر کے ساتھ کہ قیمت ان میں سے کسی ایک دیوار کو توڑ کر باہر نکلے، اور اس توڑنے کو ہی بریک آؤٹ کہتے ہیں۔ اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے اگر ہم کسی ڈیم کے ٹوٹنے کی مثال لے لیں، جیسے پانی ایک ڈیم کے پیچھے جمع ہو رہا ہے اور دباؤ بڑھ رہا ہے۔ بالکل مناسب مثال ہے۔ تو یعنی جب مارکیٹ اپ ٹرینڈ میں ہوتی اور وہ پچھلے 1 گھنٹے کی اوپری دیوار یعنی ہائی ٹوٹتا ہے تو خریدار بالکل ایک سیلاب کی طرح مارکیٹ میں داخل ہوتے ہیں۔ ہاں، اور اگر ڈاؤن ٹرینڈ میں وہ نچلی دیوار یعنی لو ٹوٹے تو بیچنے والے طوفان کی طرح حاوی ہو جاتے ہیں۔ تو مطلب ہمارا مقصد اس سیلاب کے سامنے بند باندھنا نہیں ہے، بلکہ بس جیسے ہی ڈیم ٹوٹے ہمیں اس پانی کی لہر کے ساتھ بہنا شروع کر دینا ہے۔ کیا خوبصورت تشبیہ دی ہے آپ نے۔ اس پورے عمل کو پیشہ ورانہ زبان میں مومنٹم انٹری کہتے ہیں۔ مومنٹم انٹری؟ ہاں، مومنٹم اس دباؤ اور طاقت کا نام ہے جو مارکیٹ کو ایک سمت میں تیزی سے دھکیلتا ہے۔ جب کوئی اہم رکاوٹ ٹوٹتی ہے تو وہاں موجود سب لوگ ایک ہی سمت میں زور لگاتے ہیں، اور ایک سمجھدار ٹریڈر اس طاقتور لہر کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ لیکن مجھے یہاں ایک بار پھر تھوڑا سا اختلاف یا کہنے ایک خدشہ پیش کرنے کی اجازت دیں۔ جی ضرور، بتائیں۔ بعض اوقات ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ دم سے پانی چھلکتا تو ہے لیکن دم مکمل ٹوٹتا نہیں۔ میرا مطلب ہے جسے فالس بریک آؤٹ کہتے ہیں۔ ہاں، یہ بہت عام ہے۔ قیمت تھوڑی دیر کے لیے لکیر سے باہر آتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں سیلاب آ گیا، وہ خریداری کر لیتے ہیں اور اچانک قیمت واپس اندر آ جاتی ہے۔ اس دھوکے سے آخر بچا کیسے جائے، اور اگر پھنس جائیں تو اپنا سرمایہ کیسے محفوظ رکھیں؟ یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں 90% غیر پیشہ ور لوگ مارکیٹ سے باہر پھینک دیے جاتے ہیں، یعنی نقصان کروا بیٹھتے ہیں۔ بالکل۔ اس سے بچنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس 15 منٹ کی کینڈل کو ہمیشہ اس لکیر کے باہر مکمل طور پر کلوز ہونے دیا جائے، جلد بازی نہ کی جائے۔ کینڈل بند ہونے کا انتظار کیا جائے۔ جی، لیکن اگر پھر بھی مارکیٹ پلٹ جائے تو یہاں اس اسٹریٹجی کا سب سے اہم حصہ رسک مینجمنٹ کام آتا ہے۔ رسک مینجمنٹ؟ تو سرمایہ کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے کون سے ٹولز استعمال ہوتے ہیں؟ 2 ہی انتہائی بنیادی ٹولز ہیں۔ پہلا ہے سٹاپ لاس، یعنی وہ حد جہاں کوئی ٹریڈر اپنی ہار تسلیم کر کے چپ چاپ مارکیٹ سے نکل جاتا ہے تاکہ مزید نقصان نہ ہو۔ ایگزیکٹلی۔ اور دوسرا ٹول ہے ٹیک پروفٹ، یعنی وہ ہدف جہاں وہ اپنا منافع سمیٹ لیتا ہے۔ اور ان دونوں کے درمیان کامیابی کا جو سنہری تناسب ہے وہ رسک اور ریوارڈ کا 1.2 ہونا چاہیے، 1 کے مقابلے میں 2۔ میں اس 1.2 کے حساب کتاب کو ذرا تفصیل سے سمجھنا چاہتا ہوں۔ کیا واقعی کوئی انسان آدھے وقت غلط فیصلے کر کے بھی، مطلب نقصان کر کے بھی پیسے کما سکتا ہے؟ بالکل کما سکتا ہے۔ کیونکہ یہ سننے میں تو واقعی کسی جادوئی فارمولے جیسا لگتا ہے۔ ہاں، کوئی جادو نہیں ہے، یہ خالص ریاضی اور امکانات کا کھیل ہے۔ آئیے اسے ایک واضح مثال سے دیکھتے ہیں۔ فرض کریں کسی کے پاس ٹریڈنگ کے لیے کل سرمایہ 1 لاکھ روپے ہے۔ ٹھیک ہے، 1 لاکھ روپے۔ اب پروفیشنل اصول کہتا ہے کہ کسی بھی ایک ٹریڈ پر اپنے سرمایے کے 1% سے زیادہ کا رسک نہیں لینا، یعنی اس کا سٹاپ لاس اس طرح سیٹ ہونا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ 1000 روپے کا نقصان ہو۔ صحیح، 1 لاکھ پر 1000 کا رسک۔ اب آتے ہیں 1.2 کے اصول پر۔ اگر نقصان کی حد 1000 ہے تو پروفٹ کا ہدف ہمیشہ اس سے دگنا یعنی 2000 روپے ہونا چاہیے، جو کہ 2% بنتا ہے۔ جی، اب تصور کریں کہ وہ لگاتار 10 ٹریڈز کرتا ہے اور
اتنا بدقسمت ہے کہ 10 میں سے 5 ٹریڈز میں اس کا اندازہ بالکل غلط ثابت ہوتا ہے، اس کے سٹاپ لاس ہٹ ہو جاتے ہیں۔ تو 5 ٹریڈز میں 1,000 کا نقصان، یعنی 5,000 روپے چلے گئے۔ ایگزیکٹلی -5,000۔ لیکن باقی 5 ٹریڈز میں مارکیٹ اس کی سمت میں جاتی ہے اور ہر ٹریڈ پر اسے 2,000 کا ٹیک پروفٹ ملتا ہے۔ تو 5 ضرب 2 یعنی 10,000 روپے کا منافع۔ واہ! بالکل۔ اب اگر ہم اس 10,000 کے منافع میں سے وہ 5,000 کا نقصان نکال بھی دیں تو مجموعی طور پر وہ شخص پھر بھی 5,000 روپے کے خالص منافع میں ہے۔ ہاں، یہ ریاضی واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ تو جوئے کے بجائے خالص حساب کتاب ہے۔ مطلب اگر جیت کا تناسب یعنی ون ریٹ صرف 50% بھی ہو تب بھی اکاؤنٹ گرو کر رہا ہوتا ہے۔ جی، یہی تو رسک مینجمنٹ کی طاقت ہے۔ لیکن میرا ایک بہت ہی تلخ سوال ہے یہاں پر۔ جی پوچھیں۔ کیا انسانی دماغ واقعی اس قابل ہے کہ لگاتار 5 بار نقصان برداشت کرے اور پھر بھی بالکل اس مشینی اصول پر قائم رہے؟ کیا مایوسی اور غصہ اسے یہ اصول توڑنے پر مجبور نہیں کر دیتا؟ آپ نے بالکل دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے۔ انسانی نفسیات ایسے ہی کام کرتی ہے۔ لگاتار نقصان کے بعد غصہ آتا ہے اور انسان وہی ریونج ٹریڈنگ شروع کر دیتا ہے۔ وہ اپنا سٹاپ لاس ہٹانے لگتا ہے۔ ایگزیکٹلی، اس امید پر کہ بس ابھی مارکیٹ پلٹے گی۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں اس اسٹریٹجی کا سب سے سخت اصول نافذ ہوتا ہے۔ اور وہ اصول کیا ہے؟ ڈسپلن، یعنی دن کی حد کا تعین۔ اس اسٹریٹجی میں ایک دن کے اندر زیادہ سے زیادہ صرف 2 ٹریڈز کی اجازت ہوتی ہیں۔ صرف 2 ٹریڈز؟ جی، صرف 2۔ اگر کوئی پہلی ٹریڈ لگاتا ہے اور نقصان ہو جاتا ہے تو وہ دوسری ٹرائی کر سکتا ہے، لیکن اگر لگاتار 2 بار نقصان ہو جائے تو اس دن کے لیے ٹریڈنگ مکمل بند۔ اسکرین بند کر دے؟ بالکل۔ اور سب سے دلچسپ بات سنیے، اگر پہلی ہی ٹریڈ میں 2% منافع مل جائے تب بھی اسے اسکرین بند کر دینی چاہیے۔ اچھا، ایک سیکنڈ، منافع ہونے پر اسکرین بند کرنا تھوڑا ہضم نہیں ہو رہا۔ ہاں، کیوں؟ کیونکہ جب انسان کو کامیابی ملتی ہے تو دماغ میں وہ ڈوپامن نام کا کیمیکل خارج ہوتا ہے نا؟ ہاں بالکل۔ انسان کو لگتا ہے کہ آج تو میں مارکیٹ کا بادشاہ ہوں، آج میرا دن ہے، تو مزید پیسے کیوں نہ بنائے جائیں؟ یہی وہ ڈوپامین کا نشہ ہے جو اوور ٹریڈنگ کو جنم دیتا ہے۔ جب آپ کو پروفٹ ملتا ہے تو دماغ خود سے زیادہ پر اعتماد ہو جاتا ہے۔ آپ کو وہ لکیریں اور سیٹ اپ نظر آنے لگتے ہیں جو اصل میں چارٹ پر ہوتے ہی نہیں ہیں۔ واہ، کیا بات ہے! دیکھیں، مارکیٹ کل بھی کھلی ہوگی اور پرسوں بھی۔ ایک کامیاب ٹریڈر جانتا ہے کہ اصلی مقصد ہر روز منافع کمانا نہیں ہے، بلکہ اپنے کمائے ہوئے منافع اور اپنے اصل سرمایہ کو بچانا ہے۔ بالکل صحیح، کیونکہ سرمایہ ہوگا تو ہی مارکیٹ میں واپس آئیں گے نا؟ ایگزیکٹلی۔ اچھا، اگر کوئی واقعی روبوٹ بن جائے اور ان تمام پابندیوں اور اس 1.2 کے سخت حساب کتاب پر عمل کرے، روزانہ صرف 2 ٹریڈز کے اصول کے ساتھ چلے، تو حقیقت پسندانہ طور پر مہینے کے آخر میں کس ریٹرن کی توقع کی جا سکتی ہے؟ حقیقت پسندانہ توقعات بہت ضروری ہیں۔ اگر کوئی روزانہ اوسطاً اپنے کل سرمایہ کا 1% بھی خالص منافع کماتا ہے تو مہینے کے آخر میں 15 سے 25% منافع بالکل ریئلسٹک ہے۔ 15 سے 25%؟ اور لوگ یہاں راتوں رات لاکھ کو 2 لاکھ بنانے آتے ہیں۔ ہاں، وہی تو سب سے بڑی غلطی ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے بینکس اور ہیج فنڈز پورے سال میں بمشکل 20 سے 30% کما پاتے ہیں۔ جیک پاٹ کے پیچھے بھاگنا ہمیشہ اکاؤنٹ کو 0 کی طرف لے جاتا ہے۔ یعنی مسلسل مزاجی، چاہے وہ تھوڑی بورنگ ہی کیوں نہ لگے، وہی اصل مالیاتی آزادی کا راستہ ہے۔ بالکل۔ اور کیا یہی وجہ ہے کہ نئے لوگ ناکام ہوتے ہیں، یا کچھ اور بڑی غلطیاں بھی ہیں جن سے ہر صورت بچنا چاہیے؟ سب سے بڑی غلطیوں میں اوور لیوریج کا استعمال سر فہرست ہے۔ لیوریج یعنی ادھار کا پیسہ؟ ہاں، بروکر سے ادھار لے کر اپنی اوقات سے بڑی ٹریڈ لینا۔ اس صورت میں مارکیٹ کی ایک چھوٹی سی مخالف موومنٹ پورے اکاؤنٹ کو اڑانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ سارا دن اسکرین کو گھورتے رہنا، اس سے ذہن تھک جاتا ہے۔ اور خبروں پر آنکھیں بند کر کے ٹریڈ کرنا بھی ایک فشال غلطی ہے۔ اکثر جب تک عام آدمی تک خبر پہنچتی ہے، مارکیٹ پہلے ہی اپنا موو کر چکی ہوتی ہے۔ ہاں، یہ تو میں نے بھی کافی دیکھا ہے۔ اور آخر میں اپنے دوستوں یا انٹرنیٹ پر بیٹھے نام نہاد گروز کی ٹریڈز کو کاپی کرنا۔ ہر کسی کا رسک لینے کا سٹیمنا اور حالات مختلف ہوتے ہیں۔
پی ایم ایکس کوئی لاٹری نہیں ہے، یہ ایک پراپر سکل ہے۔ واقعی آج کی اس تفصیلی گفتگو سے ایک بات تو پوری طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ مالیاتی ماندیوں میں اصل جنگ ان چارٹس، ان لکیروں یا خبروں سے نہیں لڑی جاتی۔ بالکل نہیں لڑی جاتی۔ آپ کا اصل اور سب سے خطرناک حریف کوئی اور نہیں بلکہ آپ کا اپنا دماغ اور آپ کی اپنی نفسیات ہے۔ جب لالچ اور خوف حاوی ہونے لگیں تو کیا آپ اپنے ان جذبات کو قابو کر کے ایک روبوٹ کی طرح اصولوں پر چل سکتے ہیں؟ یہی اصل کامیابی کا راز ہے۔ کیونکہ سچی بات تو یہ ہے کہ چارٹس پڑھنا تو آسان ہے، لیکن اپنے آپ کو پڑھنا اور ڈسپلن پر قائم رہنا یہی اصل مہارت ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ ہمیں امید ہے کہ آج کے اس گہرے تجزیے نے سننے والوں کو مارکیٹ کے حوالے سے ایک نیا اور ریئلسٹک زاویہ دیا ہوگا۔ اگلے مرحلے میں ہمیں پی ایم ایکس پر موجود مختلف کموڈیٹیز جیسے کہ گولڈ، کروڈ آئل اور ڈالر کے آپس کے تعلق پر ضرور بات کرنی چاہیے۔ جی، وہ بھی ایک بہت دلچسپ موضوع ہوگا۔ بالکل۔ تو کامنٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ کن ٹاپکس یا کمپنیز پر ریسرچ بیس کنٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں۔ مستقبل کی اپڈیٹس کے لیے پریس دا بیل آئیکن اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ دی مونک کی طرف سے خدا حافظ۔ Like and subscribe.